بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا تعارف۔ اسلام کے لفظی معنی ہے حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ دن اور رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ موسم مقرر انداز میں بدلتے رہتے ہیں اور کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، کیونکہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا ہے۔ اسے عقل و فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے۔ اگرچہ اسے اپنی موت و حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اس عرص حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا تابع کر دے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقینی ایمان کہلاتا ہے، اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے۔ اصلاح شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے احکام کی بجا آوری کو عبادت کہتے ہیں۔ معاملات، ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ اخلاق، انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ اعمال کی یہ تقسیم صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ آدمی ایمان تو لائے لیکن احکام الہی پر عمل نہ کرے، یا نیک کام تو کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ایسا ایمان اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ جو نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور اس سے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادات میں مصروف رہے لیکن اس کے معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم باطل باعملی مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی بد اخلاق آدمی اچھا مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قول و عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک نہ پہنچائے ہوں۔ ان احکام کو ہر پہلو سے ماننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے۔ آمین۔